ایک نبی جس نے اپنی قوم کو پکارا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ وہ قوم جو ایک جھوٹے دیوتا کے سامنے سجدہ کرتی تھی، مگر وہ نبی تنہا صرف اللہ کے لیے ڈٹے رہے۔ کون تھے وہ نبی؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ کیا وہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے؟ قرآن اور حدیث میں ان کا مقام کیا ہے؟ اور ان کی دعوت نے اپنی قوم کے دلوں پر کیا اثر ڈالا؟ آئیے جانتے ہیں زمانہ قدیم کے اس نبی کی ایمان افروز داستان جس نے ظلمت کے اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان یاسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کا تیسرا حصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کی داستان۔ ناظرین، 4 انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں کا پہلا حصہ حضرت ادریس علیہ السلام، دوسرا حصہ حضرت خضر علیہ السلام آپ نے دیکھا۔ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مشتمل ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، ایمان کی ایک زندہ داستان ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس نبی کے بارے میں جس نے باطل کے سامنے ڈٹ کر توحید کا پرچم بلند کیا، یہودیوں کی دونوں سلطنتوں میں ظلم و ستم کا شکار بنے۔ ناظرین، علماء اور محققین میں اس بات پر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ اس کی حقیقت تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، مگر تاریخی حقائق اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سے جتنا ممکن ہو سکا ہم نے اس ویڈیو میں ان سب روایات کو سمو دیا ہے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت 121 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے، الیاس بن یاسین بن فخاس بن یعزاز بن ہارون علیہ السلام۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہے کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایا تخت سامرہ موجودہ انابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تاریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزابیل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ تفسیر ابن جریر جلد 23 صفحہ 53 میں امام ابن جریر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مؤرخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا،
ताकि कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। सूरा अस-साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और बेशक इलियास ज़रूर रसूलों में से है। जब उसने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम बाल बुत की पूजा करते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब है। फिर उन्होंने उसे झुटलाया तो वो ज़रूर पेश किए जाएंगे, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे और हमने बाद वालों में उसकी तारीफ बाकी रखी। आले यासीन इलियास पर सलाम हो। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही सिला देते हैं। बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में से है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे मशहूर शहर बालबेक पोरुशदो हिदायत का मरकज़ बनाया। इसकी बड़ी वजह ये थी कि बाल देवता का बुत इसी शहर में था, और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र व शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज़ था। इस शहर का नाम बालबेक भी इसी बुत बाल के नाम से मंसूब था। चनाचे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस कुफ्रिस्तान से वाज़ व नसीहत का आगाज़ किया। आज बालबेक लबनान का कदीम तरीन शहर है। इसके खंडरात आज भी इसकी अज़मत और शान व शौकत के मज़हर हैं। सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद ये शहर मलका बिल्कीस को बतौर हक मेहर दिया गया था, और यहाँ कसरे सुलेमान भी था। यूनानियों ने इसे शहर आफताब या मदीनतुश शम्स का नाम दिया। यही हज़रत इलियास का मज़ार है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और कौम के साथ उनकी कशमकश की तफसील अफसीर मज़हरी में अल्लामा बग़वी और दीगर तफासीर में हज़रत वहब बिन मनबाह और हज़रत काबुल अहबार वग़ैरह के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रवायात से माखूज़ है। नाज़रीन कराम, वीडियो के वक्त की तवालत के बायस हम इस हिस्से को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगली किस्त में आप देखेंगे कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किन अल्फाज में पुकारा, उन पर कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और अल्लाह के नबी ने हर आजमाइश के बावजूद अपना मिशन कैसे जारी रखा। आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस्लामी नुक्ता नज़र से मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन की हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में हतमी राय क्या है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।